السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے بہت زیادہ معذرت کہ لاسٹ ویک ہم کلاس نہیں کر سکے، اور ہمارا ابھی نیکسٹ 2 ویکس کا ہمارے پاس لیسن مطلب آ، جمع ہو گیا، ہمیں جو کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ دیکھتے ہیں آج کے آج 1 گھنٹے میں ہم کتنا کور کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے گروپ میں بھی آپ کو انفارم کیا گیا تھا کہ وہ پاسبل نہیں تھا کہ ان دنوں میں ہم نا کلاس لے سکیں، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ گروپ میں آڈیو کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ نا انگیج ہو پاتے ہیں، اس چیز کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اسی ویک میں ہم کوشش کریں گے کہ لاسٹ ویک اور اس ویک دونوں کے ہم لیسنس کور کر سکیں۔ لائیو کلاس تو آج ہی ہوگی، جتنا بھی ہم کور کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن نیکسٹ جو ہماری آیات رہ جائیں گی وہ ہم اس کے لیے کوئی دن سلیکٹ کریں گے، اور پھر وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہی ہم نا شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا دین کے کام جو ہوتے ہیں، اللہ کے کام ہیں، قرآن کے کام ہیں، یہ سب چیزیں نا رزق ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک، یہ بھی نہیں ایکچولی یہی اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق ہے، باقی سب کچھ بھی ہے لیکن یہ وہ رزق ہے جو ایک تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے گھروں میں تو یہ رزق پہنچا دی ہے، لیکن اس میں سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا جتنا بھی ہم اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ کبھی ہماری اپنی ہی سستیاں ہوتی ہیں، کبھی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ، جیسے ہم ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں نا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ اس طرح ہے نا، تو ہمیں یہ والا رزق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ باقی جو انسان کی قسمت میں جیسے لکھا ہوا ہے اللہ نے، وہ اللہ نے کر کے رہنا ہے، ہم اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے نا، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، بے انتہا محبت کرنے والے، بے انتہا رحم اور شفقت کرنے والے نا، ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا خیال رکھنے والے، پھر بڑی بڑی نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسے پڑھا تھا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی سزا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہم ہی کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، یا ہمیں جیسے ہم آج کی آیتوں میں ایک لفظ پڑھ لیں گے عذاب، اللہ کا عذاب ہمیں پہنچتا ہے نا، تو ہر چیز اللہ کا عذاب نہیں ہوتی۔ جو چیز ہو جائے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، مین عقیدہ ہے کہ جو ہو جائے اس کو ہم اللہ کی طرف لوٹائیں کہ قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا، جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا نا، تو جو ہو جائے اس کو اللہ کی طرف لوٹا کر زندگی میں آگے بڑھیں، اور جو اللہ سے چاہیے ہو اس کو پوری امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، پھر ہماری دعاؤں کے مطابق رزلٹ سامنے آئیں یا نہ آئے، یہیں پر تو انسان کا عقیدہ، ایمان اور توکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات ہے کہ اگر وہ ہمارے مطابق، ہماری مرضی اور دعاؤں کے مطابق چلے گا تو وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہم سے خوش ہے، ہم اس سے خوش ہیں، اور اگر وہ ہماری امیدوں پر، ہماری دعاؤں پر پورا نہیں اترے گا، استغفر اللہ، پورا نہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویسی چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آئیں گی، تو نہ اللہ ہمارا رب ہے، کیونکہ رب کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بے انتہا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا اور سب کچھ نا، تو وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں آنی چاہیے جب ہم اللہ کو رب العالمین کہیں، تو اگر اللہ ایسا نہیں کر رہے تو اللہ پھر میرا رب نہیں ہے، اللہ نے کچھ میرے ساتھ غلط کر دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا نا، یا جب تک ہم نے قرآن اور سنت سے عقیدہ سیکھا نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں ایک دم سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سلولی انسان بچپن سے کچھ چیزیں پڑھتا ہے، کچھ چیزیں ویسے اپنی زندگی میں اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کو بولتے ہوئے سنتا ہے، اور وہ عقیدہ ہمارا بنتا چلا جاتا ہے نا، بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں ان ڈیپتھ، وہ مطلب تفصیل کے ساتھ عقیدہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے یہ عقیدہ
عقیدے کے اس کے اوپر ہے نا، یا ڈفرینٹ چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں، یا عقیدے کی کوئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے، دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سب ایک ہی لائن پر ہوتے ہیں نا، کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اسپیشلی جب ہم اللہ کے راستے میں کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا دین ہم سیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں کوشش کر کے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ سے پرومس کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آگے بڑی بڑی چیزیں بھی چھوڑ دیں گے نا، ہوتا ہے ایسے، ہم اللہ سے ایسا مطلب کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آہستہ آہستہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ میری مرضی کے خلاف کچھ کر دے تو اب میں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک نا ایکسٹریم رویہ ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، تو کیسے ہم اس چیز کو مشکل وقت میں، یا آزمائش کے ٹائم پر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیسے ہم اس چیز کو اپنے اندر کی چیز کو باہر نہ آنے دیں، اور بلکہ اس کو پازیٹیوٹی میں چینج کریں، اس کو ہم سیکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ٹائم آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، اور اس طرح نا، تو جو ان دنوں میں جو دو چیزیں میں نے سیکھی، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں قرآن کا نہیں مطلب ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہے، مطلب قرآن ہم نے میں تلاوت یا تجوید کی بات نہیں کر رہی، وہ تو بہت ہی ضروری ہے نا ہماری نمازوں کے لیے بھی، اصل میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے قرآن سے اگر عقیدہ قرآن کا میسج نہیں سیکھا، تو جب انسان کی زندگی میں ایک دم سے بہت بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں نا، جو ہونی ہی ہوتی ہیں، جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اس ٹائم پر، اس دن، اس والے سال میں اتنے بجے انسان کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ ہونا ہی ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھی کرنے سے اللہ کے حکم نہیں رکتے نا، تو اب ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارا وہی ری ایکشن ہوگا جو شروع سے چیزیں ہم سیکھتے آئے ہیں، ہم ایک دم سے اس وقت صبر اتنی بڑی چیز پہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ صبر ہے، توکل ہے، یہ ساری چیزیں نا ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرتے ہیں تو پھر ہم بڑی چیزوں پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنے کی عادت نہیں ہے، چھوٹی چیزوں پر ہمیں صبر کرنے کی عادت نہیں ہے، چھوٹی چیزوں پہ ہم نے خود کو یا بچوں کو نہیں سکھایا کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز ابھی نہیں مل رہی، پھر کبھی ہم اللہ سے دعا کر لیں گے، مطلب ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، یہ چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، کوئی ایک ڈریس ہے نا، وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں سلائی ہوا، وہ خراب ہو گیا کچھ بھی اس طرح، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کا ہم سر پھاڑ دیں کہ یہ تم نے کیا ہمارے ساتھ، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم طریقے کے ساتھ اس کو بات سمجھائیں، اور یہ کہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے تھیں، اور صبر کے ساتھ نا مطلب اپنا مسئلہ بھی حل کروا لیں، لیکن صبر کے ساتھ۔ تو چھوٹی چیزوں پر، یہ بہت چھوٹی چیز ہے نا، لیکن اصل میں زندگی میں جب بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بڑی مطلب انہونی سی بات ہو جائے گی، مطلب یا ہم ایسے ہیں نہیں کہ اچانک بڑی بڑی چیزوں پہ ہم صبر کر لیں، تو یہ ساری چیزیں پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ پریکٹس ہماری ہو نہیں سکتی جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہ جڑیں، ہم قرآن کی آیات کے اوپر غور فکر تدبر نہ کریں، یہ ہماری پریکٹس نہیں ہو سکتی۔ تو جو دو چیزیں میں نے سیکھی اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو وقت سے پہلے سیکھ لینا، کیا ہماری زندگیوں میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں، یا ہماری زندگیوں میں اللہ معاف کرے کوئی آزمائشی آ جائیں، اس سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے سیکھ لیں کہ ہم نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا برین ہمیں اندر سے بنایا ہی ایسے ہے کہ کچھ سیکنڈز ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ہم نا اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا ری ایکٹ کرنا ہے نا، انسان بولنے سے پہلے سوچ سکتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ والے کچھ سیکنڈز دیے ہوتے ہیں، اور ان سیکنڈز کو منٹس میں اور دنوں میں لے جانا یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، یا ان سیکنڈز کو فوراً ضائع کر کے اور اپنا اجر بھی ہم ضائع کر دیں، اور اپنے لیے پھر مشکلات بھی کر لیں، وہ بھی ہم پر ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز، سیکنڈ چیز جو میں نے سیکھی، اور جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ ہمیں نا قرآن بھی سیکھنا ہے، ہمیں سیرت بھی سیکھنی ہے، لیکن ہمیں کچھ اور چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ ہم جب کسی دوسرے انسان کو، اگر ہمارے اوپر اس طریقے کا پہاڑ نہیں ٹوٹا، لیکن کسی ایک انسان پر ٹوٹ گیا نا، وہ اتنی آزمائش میں آ گئی ہے، تو ہمیں کم از کم یہ چیز سیکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے بندے کو کیا بولنا ہے، ہم نے اس کو مزید مشکل میں ڈالنا ہے، یا ہم نے اس کو اس چیز سے نکالنا ہے، کیا یہ چیز نیچرل ہے بھی یا نہیں، کیا اگلا بندہ زیادہ اوور ری ایکٹ کر رہا ہے، مطلب سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے، ڈاکٹرز ہمیں کیا بتاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں، کہ کیا انسان کا برین واقعی میں اس کنڈیشن میں جا سکتا ہے
یہ کیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کا کتنا وقت لگتا ہے ان چیزوں سے نکلنے میں، کیا ڈیوریشن ہے، کتنا کب تک ہمیں اس طریقے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں نا. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں سب سے پہلے تو قرآن سے سیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنی ہے. اس کے بعد ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے علم لوگوں کو سکھا دیا ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ورنہ یہ جو جہالت ہے نا، جہالت ہی ہے نا ہماری، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ٹائم پر ہم نے کیا رسپانس دینا ہے. یہ ہماری جہالت ہی ہے نا، ہم نے کسی بھی معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہم نے کسی بھی لوگوں کو جو مشکلات میں ہیں ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، یا ہم نے ان کو اگر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کس انداز میں سمجھانا ہے، اس کے سر پہ ہتھوڑے مارنے ہیں، یا پھر ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں سیکھتے تو ہم اپنے لیے بھی مشکل کرتے ہیں اور دوسرے بندے کے لیے بھی مشکل کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم سیکھ لیں کہ جب اللہ نے ایک بندے کے اوپر آزمائش ڈالی تھی اور وہ بندہ بڑے شدید کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، اور جب ہم اپنے الفاظ کے ساتھ کسی ایسے انسان کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہمارا پھر کیا انجام ہونے والا ہے نا. تو ہمیں اپنے لیے ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ان چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں نا، پھر ہماری زندگی سے بڑی بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں، وہ غیبت ہیں، چغلیاں ہیں، لوگوں کی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، وہ خود بخود نکل جاتی ہیں. مطلب جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ خود ہی نکل جاتی ہیں. کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی فارغ قسم کے ہوتے ہیں، جن کے پاس کرنے کرانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں. یہ ریمائنڈر دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ ٹیچر نے گروپ میں میسج بھی لگایا تھا کہ ہم کس وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے تھے. اور میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور جو نمبر 3 پر کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کو وقت سے پہلے سیکھ لیں، اس سے پہلے کہ انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ انسان کے پاس اس طرح مطلب طریقے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا ٹائم نہ بچے. اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور نہ قرآن سیکھیں. جیسے بھی کر کے کوئی آپ کے گھر کے پاس کوئی بھی ایسی مسجد ہے، کوئی بھی الہد کچھ بھی ہے، وہاں پر جا کر سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیں. یہ تو ہماری ایک ویکلی کلاس ہے نا جو شوق دلانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھائیں، آپ لوگ کو بھی سکھائیں. یہ صرف اس کے لیے ہے کیونکہ اگر ہمیں پہلے سے آتا ہے تو ہم اپنی اپنی گھروں میں، اپنی جگہوں میں جہاں پر ہم سکھا سکتے ہیں ہم لوگوں کو سکھائیں. یہ صرف شوق دلانے کی ایک چیز ہے. اور اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پراپر وے میں اس کو سیکھیں. ہم ڈیجیٹلی یہ یوٹیوب وغیرہ ہر چیز میں ایپس موجود ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھیں. قرآن پھر ہمیں سنبھال لیتے ہیں مشکل وقتوں میں. کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے فرسٹ 5 آیات پڑھی تھی لاسٹ کلاس میں. اس کے بعد کیونکہ حج کا ہو گیا ایک سیشن اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ پر اور پھر دعاؤں پر ہم نے کر لیا. تو لیکن اس سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے جو چیز ہم نے کی تھی وہ تھا سورۃ البقرہ کی فرسٹ 5 آیات. اگر تو آپ نے ریوائز کیا تھا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا تھا تو ایک دفعہ ہم گو تھرو کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع کی 5 آیتوں میں نا، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. صرف دکھانا نہیں تھا، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے کہ یا اللہ آپ ہمیں دکھائیں بھی، اس پر چلائیں بھی اور منزل تک پہنچائیں. منزل ہم سب کی کیا چیز ہے کہ جنت. یا اللہ جو خاتمہ جو ہے ہمارا خیر پر ہو، عافیت والی زندگی، عافیت والی موت ہمیں عطا کرنا. تو صراط المستقیم وہ چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں ہمیں ایک نا کرائٹیریا بتا دیے کہ صراط مستقیم چاہتے ہو نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے ہدایت چاہتے ہو نا، اللہ خود بتا رہے ہیں ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں نا، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے قرآن سے، اور ہم متقین بننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن جتنے ہم متقی ہوتے ہیں نا. متقی کون ہوتا ہے؟ جو بچ کر زندگی گزارتا ہے. کوئی غیبت کا سیشن چل رہا ہے وہ خاموشی اختیار کر لے گا یا وہ وہاں سے بچ جائے گا. کوئی بھی کوئی مووی ڈرامہ کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے وہ خود کو بچا لے گا. متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے یا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے. جتنا تقویٰ ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے نا، ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو روک کر بچا کر زندگی گزارتے ہیں، اتنی ہمیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے. مطلب ایک کلاس میں اگر 20 سے 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ایک ہی سبق سب لوگ پڑھ رہے ہیں، سیم آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ہر بندے کے دل میں سیم ہدایت نہیں جائے گی. جبکہ قرآن تو وہی ہے، آسمان سے جو بارش اترتی ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. زمین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ زمین کیسی ہے اور وہ کتنا فائدہ اپنے اوپر لیتی ہے. اگر پتھریلی زمین ہے تو وہ تو پانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں لے گی، ہے نا. اور اگر وہ بڑی اچھی زمین ہے جس کے اوپر انسان
کاشتکاری کر سکتا ہے، مطلب کہ وہ جو کسان لوگ یوز کرتے ہیں مٹی والی زمین، اس کے اوپر پانی گرے گا بارش کا تو فائدہ ہوگا زمین کو بھی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہدایت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا، تو تقوی اپنے اندر ہم بڑھائیں۔ اگر ہمیں نہیں پتا کہ کس جگہ پر کیسے بولنا ہے تو ہم خاموش ہو جائیں، اور اسی طریقے سے نا جتنی ہدایت جتنا تقوی زیادہ ہوگا، اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بڑھتی جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا ایک منیمم کرائٹیریا بتا دیا، مطلب یہ وہ کام ہے جو اسلام لانے کے بعد ہر ایک بندے نے کرنا ہے۔ جو بندہ بالغ ہو گیا، مطلب وہ بچہ نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے، اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی جو باقی ہدایات ہیں، جو قرآن کی باقی جو مطلب قرآن کے اندر اتنے سارے ہیرے، اتنی سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، ہر بندے کو سیم نہیں ملتا، لیکن جو بندہ ان 5 چیزوں کے اوپر ڈٹ جاتا ہے نا، یہ منیمم کرائٹیریا، منیمم مطلب یہ ہر بندے نے یہ کرنا ہے، یہ کہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے۔ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ نفل نماز ہے، جیسے جو پڑھتا ہے اس کو بڑا ثواب ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندے نے کرنی ہے۔ اسلام لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ کام ہم سب نے کرنے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان، عقیدہ، ٹوٹلی عقیدہ، عقیدہ ہمیں اپنا درست کرنا ہے، عقیدہ سیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں ہماری مرضی کے خلاف، ام، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا چیز تھی۔ غیب ہے نا، ٹوٹل چھپا ہوا ہے ہم سے، اللہ پر ہم نے حسن ظن رکھنا ہے۔ اور غیب میں جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، موت اور قبر کے معاملات، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، موت کے بعد اٹھایا جانا، اچھی بری تقدیر، سب غیب ہے۔ سب پر ہم نے ویسے ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہر بندے نے پڑھنی ہے۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، نماز پڑھے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنا، یعنی زکوٰۃ، جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ تو ہر اس بندے نے دینی ہے جس کے اوپر فرض ہے، لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مطلب وہ خود مستحق ہے، اس نے بھی خرچ کرنا ہے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے، تاکہ اس کا نفس جو ہے اس کے اوپر وہ پاؤں رکھے۔ کیونکہ خرچ کرنا ایک وہ چیز ہے نا، انسان اپنے اوپر خرچ کرنا پسند کرتا ہے، یا اپنی فیملی کے اوپر، کسی دوسرے کے اوپر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، کسی کو قرآن دلا دینا، کسی کو کسی کی مطلب کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنا، اور بے لوث ہو کر اگلے بندے سے ریٹرن کی امید نہ رکھنا، اللہ رب العزت پر چھوڑنا، یہ چیز۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی ان سب پر ایمان لانا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لانا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، یقین کی حد تک وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی، اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو اکٹھا کریں گے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا انسان کو حساب کتاب دینا ہوگا اللہ کے پاس۔ لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ اب ہم سے آسانی والا حساب لینا، مطلب وہ جسے کوشچن کیے جائیں گے سرسری جیسے ہم پوچھنا ہوتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اور اس طرح اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس سے پوچھ گچھ کر لی گئی، یعنی ایک ایک لمحے کا جس سے حساب لے لیا گیا نا، تو وہ بندہ ایسے جیسے اس کو کرش کر دیا گیا۔ مطلب کرش کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگلے بندے کا کچومر نکل جائے گا۔ مطلب ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے اللہ کو حساب دے ہی نہیں سکتے۔ ہم سب سے پہلے گناہ نافرمانی کی چیزیں بعد میں، ہم اپنی نعمتوں کا اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ ہم جتنے ناشکری کے الفاظ ہم بول جاتے ہیں، جتنی ناشکری ہم کر جاتے ہیں نا، ہم وہ اللہ کو حساب دے ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو آخرت پر یقین ہے، اس لیے وہ بڑا سنبھل کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ دیکھو نا، یہ منیمم کرائٹیریا جو چھوٹی مین 5 چیزیں ہیں کرنے کی، اس میں سے بھی 2 ہی کام ہے، نماز اور زکوٰۃ دینا۔ باقی ایمان اور عقیدے کی بات ہے نا، کرنے والے صرف 2 کام ہے، کوئی تھکا دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اب ان کا ہدایت کا سفر شروع، یعنی اللہ کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کرواتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ چیز ہے نا کہ جب ہم اسلام میں آتے ہیں اور ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ابھی، اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مکمل ہدایت مل گئی ہے۔ مکمل ہدایت کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہم لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، کبھی ہم اللہ کے راستے میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جیسے ذی الحج کے دنوں میں سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نارمل دن آتے ہیں، عید کا دن کہہ لیں یا عید کے بعد کے دن آتے ہیں، تو انسان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی یا تو نماز مطلب ہوتا ہے نا ایسے کہ وہ ایمان یا وہ ریس اس طریقے سے نہیں رہتی۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس نان سٹاپ اللہ کے راستے میں دوڑی جا رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں وہ دیکھ رہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کمنٹس پاس کر رہا ہے، کچھ بھی بلا بلا بلا، ان کو نہیں پرواہ ہوتی، وہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، تو بس وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کی ہدایت کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا نا ہم سے۔
تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہدایت کے راستے پہ ہیں، چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے رہیں گے۔ قرآن کھولتے ہی سب کچھ نہیں انسان کو مل جاتا، آہستہ 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 جیسے جیسے ہم کسی چیز کو ہضم کر سکتے ہیں نا، اپنے اندر اتار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہی لوگ ہیں مفلحون، آ، چھٹکارا نہیں، مفلحون مینس کہ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کسان ہوتا ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے، کہ جو کیا کرتا ہے، پہلے وہ ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے نا، ہل چلاتا ہے زمین کو، جو بھی کرنا ہوتا ہے اس نے کرتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ پانی دیتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے نا، اور اینڈ پر جب اس کا فروٹ تیار ہوتا ہے، اس سے پھر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی انتھک محنت جو انسان کرتا ہے، اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا پھل بھی دیتی ہے نا۔ تو وہ انسان، تو ہم بھی اگر موت تک یہ محنت کرتے رہیں گے نا، نماز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اچھے برے وقتوں میں اللہ پر توکل، اللہ پر اچھا عقیدہ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی منزل تک پہنچائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو تیسرا حصہ تھا کہ یا اللہ آپ ہمیں ہدایت دیں، ہدایت پر چلائیں اور پھر ہمیں منزل تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو اس کسان کی کامیابی تھی کہ اس کا وہ فروٹ، اس کی وہ سبزی جو بھی اس نے اگائی تھی، وہ اس کامیابی کے ساتھ اچھی اس کو مل گئی، اور اس نے اس کو سیل کیا یا خود کھایا، اپنی فیملی کو کھلایا، فائدہ اٹھایا۔ تو ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دیں، ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب بھی آپ اللہ سے جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کو مانگو، کیونکہ وہ سب سے اوپر کی جنت ہے، وہ اللہ کے سب سے قریب، سب سے جو بیسٹ جنت ہے نا، جنت الفردوس ہے۔ تو ہم اللہ سے جب بھی مانگے جنت الفردوس مانگے، اور 3 دفعہ مانگے، کیونکہ پھر جنت بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے۔ اور ایسے ہی جب جہنم سے پناہ مانگے، 3 دفعہ اللہ سے جہنم سے حفاظت کی دعا مانگے، پناہ مانگے، پھر جہنم بھی اللہ کو کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ تو یہاں تک ہمارا ریویژن ہو گیا، مطلب ایک دفعہ اب یہ چیز، یہ پورا جو ہم آیتیں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو مائنڈ میں رکھ کر اگلی آیتیں پڑھیں گے نا، تو پھر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور بالکل ڈفرینٹ، یہ ڈفرینٹ لوگ تھے، اللہ کے پیارے لوگ، کامیابی والے لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ انا کا جو لفظ ہے نا، اس کا پورے قرآن میں جب بھی یہ لفظ آئے گا، انا کے ساتھ یا انا بھی جب آئے گا نون پر تشدید کے ساتھ، اس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے بے شک۔ انا جو ہے کسی بھی جملے کے شروع میں آتا ہے، انا مطلب بے شک ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ درمیان میں آئے گا نا، دو جملوں کے درمیان میں، ایک بات ہوتے ہوتے درمیان میں آئے گا انا، تو وہاں پر پھر زبر کے ساتھ ہوتا ہے انا، لیکن مطلب اس کا ہمیشہ بے شک ہوتا ہے۔ تو اس کو ابھی آپ یاد کر لیں، ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا، قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، بار بار یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انا اللہ بتا رہے ہیں بے شک، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کان کھول کر سن لو آپ لوگ، کہ اوپر اللہ نے بتایا نا کہ اچھے لوگ کون تھے، اب سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو دوسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہو گئے، جنہوں نے بات نہیں سنی، بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، یعنی ان کے اوپر یہ چیز برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ کیا انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ فیوچر کے بھی بتا رہے ہیں، یا کا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، یا شروع میں ہو تو وہ مضارع کا ہوتا ہے، مضارع کا مطلب اس میں آپ کا فیوچر بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو موجودہ وقت ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین بتا رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو دین کی سمجھ آ گئی ہوئی تھی، مطلب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، جو بات ہی ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی، مطلب ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے، سب حق ہے، سب سچ ہے، لیکن وہ کیونکہ خود نہیں ماننا چاہ رہے تھے، وہ ریزن اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، خود وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سمجھ آنے کے باوجود وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ایک برابر ہے، یعنی اب ان کے دلوں کو تو سمجھ آ گئی ہے، مطلب ان کے دماغ میں یہ بات لگ گئی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ رسول بھی سچ ہے، یہ کتاب بھی سچ ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے، ماننا نہیں چاہ رہے۔ تو ان کو آپ میسج دیں اللہ کا یا نہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی
مطلب اس کا وہ رزلٹ نہیں نظر آنے والا، مطلب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہو گئے نا جن کے بارے میں ایگزیکٹ یہ آیت اتری ہے نا، وہ چیز ہم پڑھیں انشاءاللہ، وہ ناموں کے ساتھ یا سیرت میں ہم پڑھ لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن جو ہماری سیکھنے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے، کفرا جو لفظ ہے نا، کافرا، کفرو کا جو روٹ ورڈ ہے، وہ یہ لفظ بھی نا ویسے کسان کے لیے یوز ہوتا ہے، کافر قرآن میں کہا گیا، مطلب کسان کو جو ہل جوتتا ہے، جو زمین میں بیج بوتا ہے اور اس طرح نا، اس کے لیے یہ یوز کیا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھپاتا ہے، کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو چھپانے والا، یعنی اس کی فطرت میں، اس کے اندر ایمان، اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن وہ اس چیز کو باہر نہیں آنے دیتا، وہ جان بوجھ کر اس چیز کو مطلب چھپاتا ہے، اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس کو ماننا نہیں چاہتا کہ اس کی روح، اس کا دل اس چیز کو تسلیم کر لے، خود ہی اس چیز کو پیچھے ہٹا رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی بہت زیادہ دفعہ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، اپنی غلطی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو چھپاتے ہیں، ہم اس چیز کو پیچھے کرتے ہیں، اپنی ان فیلنگس کو جو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے انعام ہوتی ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یا یہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو کافر اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیز ہمیں بتائی ہے نا، شکر کرنے والوں کے بارے میں، کہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو زیادہ دے کر رہوں گا، یعنی اللہ بڑھاتے رہیں گے آپ کی نعمتیں، اور اگر آپ کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے اللہ کا عذاب۔ تو وہاں پر کفر اگر یہ ہوتا، نہ ماننا یا اللہ کا انکار کرنا، تو یہ بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اپریشیٹ نہیں کرتا، جو مانتا نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو ویسے یوز نہیں کرتا جیسے اللہ نے بتایا ہے نا، جیسے کہ اللہ نے کوئی بھی ہمیں رشتے دے دیے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ بھی اس طرح، اس کو اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈیل کریں گے تو خرابیاں کریں گے، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ڈیل کریں گے تو اصل میں یہ شکر ہوتا ہے، ورنہ ہم چیزوں کا ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا، کیا ہم نے کس سے بولنا ہے، کیا چیز ہم نے کب اپنی زبان کو روک لینا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو کافر بندہ کون ہوتا ہے؟ ایک تو وہ کہ جو سرے سے انکار کر، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ کافر بھی کافی طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک جو سرے سے جو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے نا، کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انکار کرنے والا، من مانی زندگی گزارنے والا ہے نا۔ ایک وہ کافر ہوتا ہے جو مانتا تو ہے دل میں کہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کا عمل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا، اس کا عمل اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ جیسے وہ اس چیز کو تو مانے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب وقت آتا ہے، جب اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کہ ٹیسٹ آتا ہے، تو وہ جھوٹ فوراً بول دے گا۔ وہ سیدھی سی نارمل سی بات کو انسان فضول میں بدل کر اور جھوٹ بول کر اپنے اوپر اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے نا۔ تو جب اللہ کی لعنتیں برسیں گی تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوں گی، کیسے دلوں کو سکون ملیں گے سب کچھ کرنے کے باوجود۔ تو کافر جو ہوتا ہے اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ وہ ہم اپنے لیے یہ چیز سوچ لیں کہ ہم نے ناشکری نہیں کرنی، اور ہم نے کفارہ انکار نہیں کرنا، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا، سمجھ آنے کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے عمل کرنا آسان بنا دے، سچے دل کے ساتھ، اور کوشش بھی کرتے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، اللہ کے لیے لگے رہنا ہے ہم نے۔ تو کافر کون ہوا؟ جو چھپاتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جس کا دل تو کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے اور اس کا عمل کچھ اور کرتا ہے، مطلب دل میں اس کو سارا حق اور باطل کا پتہ ہے، زبان سے وہ لوگوں کو کہے گا بھی کہ جھوٹ بولنا بڑی غلط بات ہے، دوسروں کے معاملے میں وہ کہے گا کہ اس نے جھوٹ بولا اور یہ غلط بات ہے، لیکن جب اپنے اوپر کرنے کی بات آئے گی تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ اس کے کرے گا، اور وہی کرے گا جو جس پر دوسروں کو ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی برائی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی کام یا ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا صاف ہمیں بتا دیا کہ یہ کافر ہو، یہ کافی لوگوں کی کیٹیگری میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ ایک وقت وہ بھی آتا ہے پھر کہ جو جھوٹے انسان ہوتے ہیں، مسلسل جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ نا مشکل اس سینس میں ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ایک بندے کو نشے کی عادت ہو جائے نا، تو جب وہ بڑے سال گزر جائیں تو وہ اس چیز پر پکا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھوڑنا اس کے لیے، ایک جو بندہ جس نے ابھی شروع کیا ہے اس کے مقابلے میں بڑا مشکل ہوگا۔ تو جھوٹ، چغلی، غیبت، ان سب میں بھی جھوٹ کا بھی کوئی نہ کوئی عنصر ہوتا ہے نا، تو یہ اس چیز کی لت جن عورتوں کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی کرتی قبر میں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر ریزلٹس انسان فیس نہیں کر سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پھر مطلب
جو بندہ حق اور باطل میں سچا ہوتا ہے نا، اللہ شیشے کی طرح اس کو اس کے اعمال دکھاتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا تھا، یہ اس طرح نا، تو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے. لیکن جو لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اپنی صفائیاں ہی پیش کرتا رہتا ہے، حق کو حق نہیں لیتا، باطل کو باطل نہیں لیتا، تو وہ اسی دھوکے میں، یہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کتنا شدید دھوکہ ہے جو انسان کسی کو نہیں دے رہا، جو ہم خود ہی کو دے رہے ہیں، ہم خود کو دے رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے دل، کیونکہ ایمان لے آئے اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرتی ہے. ہماری زبانیں بھی اچھی باتیں ہی کرتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کوئی اور طرح کے تو لوگ ہیں نہیں. ہم تو اچھا وہ مطلب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو ہم سنتے ہیں یا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. لیکن جب عمل کی بات آئے تو یہاں پر بھی ہم فیل نہ ہو. اگر اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا، اس سینس میں کہ اللہ نے ہمیں ایمان، عقیدہ، توکل، سارا کچھ دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کھول بھی دیا، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایک پرسن بھی بہانہ نہیں بچتا کہ ہم اپنے عمل نہ سدھاریں. تو اگر ہم عملی کافر نہ بنیں، ٹھیک ہے، ہم عملی کافر نہ بنیں، کیونکہ جو انسان مسلسل اسی راستے پہ رہتا ہے پھر اس پر ہدایت کا اثر یا کسی بھی انسان کا سمجھانا نہ سمجھانا برابر نہیں رہتا نا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ختم اللہ، اللہ کا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسلسل اسی راستے پہ رہتے ہیں، کافر، خود جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان سے انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا کیا سین تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے گئے ہیں تو کیا تھا کہ منافقین کو بات تو سمجھ آ گئی تھی، مطلب انہیں پتہ چل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا. پتہ تھا، دل تو مان چکے تھے، زبان ان کی اقرار نہیں کرتی تھی. ہم ان سے ایک سٹیپ اوپر ہیں، ہمارے دل بھی مان چکے ہیں، ہماری زبان بھی اقرار کرتی ہے کہ سب سچ ہے، حق اور باطل پتہ ہے ہمیں اور سارا نا. اب ہم نے تیسرے لیول پر بھی جانا ہے کہ ہم نے عملی کفر بھی نہیں کرنا. جو چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. یہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے کہ ابھی ہم نے شروع کر لیا تو آئندہ ہم سے چھوٹ جائے گا تو زیادہ گناہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے بالکل بھی. جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے، چھوڑتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا گناہ ہوتا ہے نا، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں. تو کیونکہ بہت سی لڑکیاں اس ڈر سے حجاب یا پردہ شروع نہیں کرتی کہ ہمیں نہیں پتا آنے والے وقت میں ہم کر سکیں گے نہیں، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا. تو ہم سے تو سوال ہوگا ہمارے حال کا کہ اس وقت کیا کر کے آئے ہو، اس وقت زندگی کا اینڈ کس پر ہوا ہے. تو ہم تو اللہ کا نام لے کر شروع کر سکتے ہیں، باقی سنبھالنا تھامنا الحی القیوم کا کام ہے. اوکے، ختمہ، مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے، اللہ اپنے بارے میں خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. کیونکہ اصل میں جو ہدایت ہے نا وہ دل پر اثر کرے تو انسان کی زبان اور اس کے عمل میں آئے گی نا. تو جب دل ہی سیاہ ہوں گے، جب دل ہی گندے ہوں گے، گندے دلوں کے ساتھ ہم نمازیں اور قرآن اور سارا کچھ کریں گے، اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کیسے وہ مہریں اتریں گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان جب کوئی گناہ کرتے ہیں نا ہم، تو ہمارے دلوں پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک چھوٹا سا ڈاٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ جاتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ مٹا دیا جاتا ہے. فرشتے بلکہ ویٹ بھی کرتے ہیں اور اس طرح نا. لیکن جب ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، تو وہ ایک ڈاٹ لگا، دوسرا، تیسرا اور تیسرا، سینکڑوں سیاہ نقطے لگ گئے اور پورا دل سیاہ ہو گیا. تو اب سیاہ دل کے اوپر وہ اللہ کا نور، اللہ کی ہدایت کیسے آئے گی. تو جو اللہ نے پہلا ہنٹ ہمیں دیا تھا نا سورۃ البقرہ میں کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو ایک تو ہم نے بچنا بھی ہے، اور جو چیزیں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، یعنی جو ہو چکی ہیں، ان پر مسلسل استغفار بھی کرنا، اللہ سے معافیہ بھی مانگتے رہنا ہے. کیونکہ ہدایت کے راستے میں بھی انسان سے اپ اینڈ ڈاؤنس بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو استغفار کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم استغفار سے بڑی ہیں. تو استغفار کو ہمیشہ اپنے اوپر ہم رکھیں تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی رہے، ہمارے دل صاف ہوتے رہیں، اور ہدایت زیادہ سے زیادہ، کم پڑھ کر بھی ہمیں زیادہ ہدایت ملتی رہے اور ہم اللہ کے راستے پہ رہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلا، واو زبر وا، وا کا مطلب یہ ہوتا ہے اور، علا اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، یعنی اللہ بتا رہے ہیں ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلا، اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. عظیم جیسے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو بڑا، یہاں پر بھی مطلب بڑا ہے. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو دلوں کے لیے اور کانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں مہر لگا دی.
لیکن آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غشاوہ، پردہ، اللہ نے پردے کا ذکر کیا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر 2 سیکنڈ کے لیے اگر ہم رک کر سوچیں نا کہ آنکھوں کے لیے اللہ نے مہر کا ذکر کیوں نہیں کیا، دلوں کے لیے بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ مہر لگا دی، کانوں کے لیے اللہ بتا رہے ہیں مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر کیوں نہیں لگائی، یا لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، پردے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ اچھا، یہ کوسچن میں آپ لوگ کے لیے چھوڑتی ہوں، آپ لوگوں نے جب اپنے ہوم ورک سبمٹ کروانے ہیں نا، تو آپ نے نا اس کا آنسر بھی دینا ہے۔ آپ کے اوپر ایک اور کوسچن بھی ڈیو ہے، آپ لوگ کو اگر یاد ہو سورۃ الفاتحہ سے، تو جب ہم آپ کے ہوم ورکس دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، تو اس بات کا جواب جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں نا، پریکٹیکل پوائنٹس جو لکھنے ہوتے ہیں، عملی نمونے نہیں، عملی جو پوائنٹس بنا کر لکھتے ہو آپ، ہے نا، تو اس میں ایک پوائنٹ زائد لکھنا، آپ نے ریزن بتانا ہے کہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دلوں اور کانوں پر مہر لگائی، جبکہ آنکھوں پر اللہ نے پردے کا بتایا ہے، تو اب آنکھوں پر مہر کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا آنکھوں پر پردہ ہی کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ نے اپنے ان پوائنٹس میں لکھ کر بھیجنا ہے، جس کا مطلب ٹھیک ہوگا جواب، اس کو پھر ہم انشاءاللہ مین گروپ میں شیئر کریں گے، اور پھر ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں بھی اس کو ریکارڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ بتا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کیا ہوتا ہے؟ سزا۔ یہ مینٹلی بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان یعنی کہ ذہنی طور پر بھی ہو سکتی ہے یہ سزا، یہ انسان کے ساتھ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، اور جو قیامت کے دن جو سزاؤں کی بڑی سزا ہے وہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی سزا سے محفوظ رکھیں۔ دنیا میں اب مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا، رزق کی کمی ہونا، بیماریوں کا آنا، یا استغفر اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کا جیل میں ہو جانا، یا برے لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو جانا، یا اس جتنی بھی بری چیزیں ہم دنیا میں سوچ سکتے ہیں نا کہ فزیکلی جو انسان کو پریشان کرتی ہیں چیزیں، مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ان چیزوں سے انسان گزر جاتا ہے۔ کھانے پینے کو نہیں ہے، انسان گزر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم بھی تو گزر گیا نا، ہمارا بھی گزر جائے گا، اچھے برے وقت گزر جائیں گے، بیماری اللہ پر ایمان توکل دعائیں کر کے گزر جائے گی وہ بھی۔ لیکن جو مینٹلی انسان سفر کرتا ہے، جو انسان ذہنی طور پر سفر کرتا ہے، جو ذہنی تکلیفیں ہوتی ہیں، ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، ٹراما ہوتا ہے، یہ آئی تھنک وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا، شاید اس لیے دوسروں کی اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہمیں، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا نیچرلی انسان کو ہو گیا، لیکن اگر یہ سزا اللہ کی طرف سے ہو جائے نا، تو یہ سزاؤں کی دنیا میں سب سزاؤں کی سے بڑی سزا ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس کو بے سکونی لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹے وہ مطلب ایک بے چینی میں ہے، وہ اس مطلب اس اپنی خوف میں ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کر دے، اور آگے مطلب اس کے دل میں سکون نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے، ایمان کون لائے؟ جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل عاملو، کیونکہ وہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت سارے کام نہیں ہیں، وہ ایسے اچھے کام ہیں، صالحات ایسے نیک کام ہیں جو ہم اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں، جن کو آپ ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہو، جیسے نماز پڑھنا ہو گیا، اچھی چیزیں بولنا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو گیا، اللہ پر توکل رکھنا ہو گیا، مین جو چیزیں ہیں جو یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے وہ لوگ ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، خوف فیوچر کا ہوتا ہے نا، آنے والے وقت کا، کہ اندیشے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو میں اس چیز سے نکال لیتا ہوں، ولا هم یحزنون، اور ان کو وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ مطلب کہ جو گزرے ہوئے وقت میں جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، یا جو ہم نے گناہ بھی جیسے کر دیے، کچھ بھی ہوگا جو نہیں تھا، تو اللہ ان کو اس غم، اس حزن میں نہیں رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، تو جو مینٹلی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ہمیں ہیلپ تو کرنی چاہیے، لیکن یہ اگر یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اس چیز سے گزرنا پڑے، لیکن یہ سزا بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن یہ کوسچن آپ نے یاد رکھنا ہے، اس آیت کی تفسیر ہم انشاءاللہ آپ کے آنسر کے بعد دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا آنسر آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی لوگوں کی کیٹیگری تھی نا پہلے، اچھے والے لوگ، دوسرے ہم نے پڑھ لیا کیسے لوگ ہیں، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، سب سے جو آپ کہہ لیں کہ اچھے لوگ، ایمان والوں کے بارے میں ہم نے 5 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد کافروں کے بارے میں ہم نے آیتیں 2 پڑھ لی۔ اب یہ جو ایک لمبا ٹاپک شروع ہونے لگا ہے نا، جس سے ہم میں سے ایک بندہ بھی بے خوف نہیں ہو سکتا، ہم میں سے ایک بندہ بھی کوئی بھی نا امن میں نہیں ہو سکتا، اگر تو ہم امن میں ہیں تو یہی مصیبت ہے، اور اگر ہم اس معاملے میں خوف میں ہیں نا، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو
یہ ہونا چاہیے، یہ ڈر ہمیں اینڈ تک ہونا چاہیے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں اب کچھ لوگ کیسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من جو یقولو یعنی زبانی کلامی تو کہتے ہیں، یقولو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی ہم تو ایمان لا چکے، کس پر، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم و اور بالساتھ یومی دن آخری آخرت کے دن، یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور ہم آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، انسان دنیا میں زندگی گزارے گا، فوت ہو جائے گا، موت آ جائے گی، قبر میں چلا جائے گا، وہاں پر جب تک انسان کے مقدر میں ہے وہ عالم برزخ میں رہے گا، پھر اس کو اٹھایا جائے گا ایک دن، یعنی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتا، انسانوں نے وہ بڑے ظلم ہمارے ساتھ کر دیے نا اگر، تو دنیا میں انسان کو پورے بدلے نہیں ملتے، ہر اچھی ہر بری چیز کا اگر ہم دنیا میں ہی بدلہ لینا چاہیں نا تو دنیا ہے ہی نامکمل، یہاں پر نہیں مل سکتے، اصل جو بدلے ہیں نا وہ آخرت کے دن میں ملنے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ زبانی کلامی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، یعنی یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اٹھیں گے اور ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا اور وہ آخری دن ہوگا کائنات کا، اور اللہ تعالیٰ اس دن ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سارے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، سورج سروں کے اوپر ہوگا، اللہ کے کوئی بڑے اسپیشل لوگ ہوں گے جو دنیا میں گرتے پڑتے اٹھتے اللہ کے راستے میں رہے، جو اللہ نے 7 کیٹیگری کے لوگ بتائے ہیں، یا جو سورۃ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے رہے ان کو سایہ نصیب ہوگا، باقی سارے اپنے پسینے میں شرابور دھوپ میں سورج سروں پہ ہوگا، کھڑا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ یہ اس کی چاہت ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لے، اور وہ جو پیاس ہے اس کی وہ چیز ختم ہو، اور اللہ ہر بندے سے سوال جواب کرے گا، اور ہر اچھی بری چیز کا وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ کہتے تو ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لائے، لیکن اللہ خود بتا رہے ہیں جو ہمارے اندر ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں وما اور نہیں ہم وہ بھی مؤمنین ایمان لانے والے، کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، اللہ کے ہاں وہ مومنین کی لسٹ میں نہیں ہے۔ وہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی جو سب سے مین وجہ ہے نا، جو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے، عقیدہ، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو قرآن کی دوسری بہت سی آیات میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب جیسے چیریٹی کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، اچھے اخلاق سے بولنا، یہ کافر بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جنت کی ہوائیں یا کچھ نہ کچھ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، تو عقیدہ میٹر کرتا ہے، اللہ پر ہم جیسا عقیدہ اللہ نے بتایا ویسا رکھیں گے تو وہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑے بڑے اجر کا باعث بنے گی، وہ تب بنے گی جب ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے، لیکن جب ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب ہم زبان سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن عمل ہمارا کچھ اور کہتا ہے، یعنی دل میں اللہ نے ہدایت اتار دی، حق باطل سمجھ آ گیا، زبان سے ہم مانتے بھی ہیں لیکن عملی طور پر ہم ٹوٹلی فیل ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ اللہ کے ہاں ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں لوگوں کی دنیا کی لسٹ میں تو ہوں گے، اپنے لیے اینڈ تک وہ ہو سکتا ہے اس کا نماز جنازہ بھی مسلمانوں والا ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں ہو سکتا ہے، نہیں یقیناً قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون، اللہ بتاتے ہیں وجہ کیا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون، خا دال عین روٹ ورڈ ہے، یعنی جو حقیقت کے خلاف بات کرتے ہیں، جو حقیقت کے خلاف الٹ چلتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، یعنی وہ جو اللہ کے ایمان والے لوگ ہیں نا وہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، وہ ہر ایمان والا جو منہ سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ہم نے اصل میں دیکھنا اللہ کی نظر میں ہم کن لوگوں کی لسٹ میں ہیں، اللہ کی نظر میں ہمارا نام کس نمبر پر ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ کے سینس میں کہ جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب نا وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی فائدے کی چیز نظر آ رہی ہے نا، اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کو وہ لے لے گا، اور جب اپنی مرضی اور اپنی چیز کے بالکل خلاف کوئی بات ہوگی نا، اپنی چاہت کے بالکل خلاف کوئی اسلام کی بات ہوگی، اسلام کہہ رہا ہے اس کو کرنا ہے، اسلام کیا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو کرو، اور میرا دل کہہ رہا ہے میں نے تو نہیں کرنا، تو انسان پھر اپنے دل کی مانتا ہے یا اللہ کی مانتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ میوزک ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہیں،
لوگوں کے مذاق بنانے ہیں، جتنی بھی اس طرح کی، یہ ابھی ایسی وہ چیزیں ہیں جو ہماری روٹین میں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی، اور ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات سن رہی ہے تو ہم اس کو پھیلائیں ہر دوسرے تیسرے. ہاں ایک تو اس سینس میں تو ٹھیک ہے کہ جس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے یا اس طرح، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری یہ عادت بن چکی ہے جہاں سے جو بات سنی ہم نے دوسرے 10 لوگوں کو بتانی ہے. تو ہمارا اندر کچھ کہتا ہے اور ہمارا اسلام کچھ کہتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں. اسلام کے معاملے میں پک اینڈ چوز نہیں چلے گا کہ یہ پسند آیا یہ لے لیا، یہ نہیں میرے مزاج کے مطابق، یہ میرے کلچر کے مطابق نہیں ہے، یہ لوگوں کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو میں نہیں لے سکتی کیونکہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ایکسٹریم اور یہ اور فلانا. نہیں، جب اللہ کے راستے پہ چلے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ باقی چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں، کرنے والا ہم کام کریں جو اللہ نے ہمیں کہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اور اللہ کو، ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ بتا رہے ہیں وما، اور نہیں، یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو. اصل میں تو انہوں نے خود کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. خود کو کیسے؟ اسی لائف سٹائل کے ساتھ، یہی زبانی باتیں کر کر کے وہ جب قبر میں پہنچیں گے اور جب فرشتے آئیں گے اور اس کو دو لگائیں گے اور اس کو بٹھائیں گے، اور اس وقت وہ جو ان فرشتوں کے چہرے دیکھیں گے سارے دھوکے اتر جائیں گے. پھر سمجھ آئے گی کہ وہ دنیا میں جو ہم بڑی میٹھی اور اچھی باتیں کر کے آ گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے. ان کو الٹا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اب دنیا آگے بڑھ گئی ہے اور اب یہ چیز بکواس، سارے جھوٹ، فریب. یہ قیامت کے دن کیا انسان کو قبر میں جا کر ساری چیزیں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جب اس بات کو اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے کہ یہ بات غلط ہے، جسٹیفائی کرتے رہیں گے، صفائیاں ہی پیش کرتے رہیں گے، تو وہ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ یعنی انہوں نے اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ خود بند کر دیا، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. وما، اور نہیں، یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، شعور بھی نہیں رکھتے. شین آئن را جو ایک لفظ ہے نا، روٹ ورڈ ہے جیسے، ہے نا، تو یشعرون ہوتے ہیں. شعر جو ہے بال کو بھی کہتے ہیں، یعنی باریک سا بال، اس طرح بال کو بھی کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. تو یشعرون ایک ہوتا ہے نارمل، جیسے یعلمون جاننا، کسی چیز کی انفارمیشن ہونا. یشعرون باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کو سمجھنا، یعنی اندر جا کر. ایک ہوتا ہے قرآن کا نارمل ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ایک ہوتا ہے ان آیتوں کو کھول کر ہم بیٹھیں اور غور کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا باتیں، کیا کیا چیزیں سمجھاتے ہیں. اور اس طرح نا، یعنی ڈیپتھ میں جا کر کسی بات کو سمجھنا. کوئی معاملہ کسی نے بتا دیا، کوئی مسئلہ، کوئی بات کسی نے بتا دی، فوراً اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا، فوراً دوسرے تیسرے لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچانی، پہلے اس کو سمجھے تو صحیح، اس بات کی تہ تک پہنچنا. تو یہ جو تہ تک پہنچنا ہے نا، یہ ہر بندہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. ورنہ اتنی خواری کون کاٹے کہ انسان ویٹ کرے اور پھر رسپانس دے اور اس طرح. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں دھوکے میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان کے فی میں، فی کا بیچ نہیں میں، ٹھیک ہے، آسان لفظ. فی میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، بیماری ہے. فزادہم اللہ، فزادہ اللہ کہتے ہیں بڑھا دی، ہم اللہ، ان کی، یعنی ان کی اس بیماری کو کس نے بڑھا دیا؟ اللہ، اللہ نے، مرضن، اس بیماری کو. یعنی جب اللہ ہی ہمارے لیے گمراہی اور اس چیز کا راستہ کھول دے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں سورہ بقرہ ہی بتاتی ہے کہ اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس سٹیج پر اپنے دل کو، خود کو نہیں لے کر جانا، خود کو اتنی منافقت اور اتنے دھوکے میں نہیں رکھنا. دیکھیے ابھی منافقین کی لسٹ آگے جاری ہے، ابھی اور چلے گی. اللہ تعالیٰ مثالوں سے بھی سمجھائیں گے. مومنین کی اور کافروں کی بات اللہ نے چند آیتوں میں کلیئر کٹ چند الفاظوں میں بتا دی، ہمیں کوئی مثال نہیں دی، کچھ نہیں. منافقین کی بات تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد بھی جس چیز میں ان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہ منافقین کی لسٹ میں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، فجر اور عشاء منافقین پر بڑی بھاری گزرتی ہے. منافقین جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں نا، منافقین گالی بکنے والے ہوتے ہیں، منافقین دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام منافقین کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ مطلب خود ہی دھوکے میں رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، یعنی بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے. عظیم، بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے اس عذاب کے بعد اٹھ بھی نہ سکے، ہے نا. لیکن استغفار انسان کے اوپر
جس بھی اسٹیج پر وہ پہنچ گیا نا، استغفار ایک دروازہ ہے، ایک راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی توبہ کرے، آج ہی اللہ سے معافی مانگے ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کر دیتے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں۔ توبہ کی شرائط ہے نا، پہلے ہم مانیں، اللہ کے آگے اقرار کریں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حقوق میں غلط کیے، اللہ سے معافیاں مانگے، اور اگر بندوں کے ساتھ ناحق ان کو رلایا ہے، یا بندوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، بندوں کے حق مارے ہیں، تو ان کے حق ان کی طرف لوٹائیں، ان لوگوں سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں ان کی سیئات کو، یعنی گناہوں کو، حسنات نیکیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جو اتنے سال جھوٹ بولے ہیں نا، آج ہی توبہ کریں، اللہ سے اپنی اصلاح کر لیں ہم، تو اللہ تعالیٰ وہ سارے جھوٹوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اتنے اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ لیکن اگر ہم نے صفائیاں ہی پیش کرتے رہنا اللہ کے سامنے، تو عذاب علیم، یہ دردناک تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی زیادہ ہو کر انسان کو پہنچتا رہے گا، اور سب سے درد دینے والا عذاب تو پھر جہنم کا عذاب ہے نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے ہے یہ؟ بما کانو، کیا وجہ ہے؟ بما، اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکذبون، کوئی اللہ نے اور دوسری بات نہیں کی، جھوٹ بولتے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنا دل اور زبان جو بات کہہ رہا ہے، عمل اس کی خلاف ورزی پہ کرے، عمل اس کے الٹ ہو، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ معصومیت نہیں ہے۔ یہ ہم نے کب خود کو اس دھوکے سے نکالنا ہے کہ ہم آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے؟ کل کل کرتے ہیں انسان کی موت آ جاتی ہے، انسان کے اوپر کوئی بیماری ٹوٹ پڑتی ہے کہ انسان دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز آج نہیں کل سے، کل نہیں پرسوں سے، قرآن آج نہیں کل، اور وہ کل آتی ہی نہیں ہے، اور قرآن کی کل میں آپ کو بتا رہی ہوں کبھی نہیں آتی۔ قرآن وہی ہے جو آج پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں نا کل سے میں قرآن پڑھنا شروع کروں گی، نہیں ایک ہفتے بعد، نہیں اب یہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں قرآن کی میں نے اسٹڈی شروع کر لینی ہے، میں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اللہ کے لیے اس زمین پر سب سے پریشیس، زبردست، اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سب سے جو قیمتی خزانہ اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ قرآن ہے۔ جب قرآن کو ہم یہ ویلیو دیتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کچھ اور کر لیں، تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جھولیوں میں قرآن ڈال دیں، اللہ ہمارے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ نہیں تو نہ سی نہیں لینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو لے آئیں گے جو آپ سے بہتر پرفارم کریں گے، جو آپ سے بہتر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے دی اس کو ہم بڑھائیں، یا ہم دوسروں کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا رویہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دوسروں کو دے دیں، اور ہم اس چیز سے نکل آئیں اور بہت ہی دور نکل جائیں۔ پھر انسان کو جب وہ اپنے بستر مرگ پر ہوتا ہے، جب وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تب وہ اس ساری چیزوں پر پچھتا ہے کہ ہاں اللہ نے تو تب بھی مجھے ہدایت کا موقع دیا، اللہ نے تو تب بھی مجھے چانس دیا کہ میں قرآن یا نماز کی طرف آؤں، یا میں اپنے حجاب کے اوپر آؤں، یا میں اپنی زبان کو درست کروں، یا کچھ بھی نیکی کے کام ہے میں کروں، اور میں نے کتنے موقع ضائع کیے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ جس چیز پر پچھتائے گا نا، اس کو حسرت جس چیز پر ہوگی سب سے زیادہ، وہ کیا ہوگا؟ کہ جو اس کے پاس ٹائم تھا، فارغ ٹائم تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اب اللہ کا ذکر تسبیحات کی صورت میں بھی ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، تو جو فارغ وقت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ علم نشرح میں کیا نصیحت کی تھی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، جو فری ٹائم ہم سمجھتے ہیں نا کہ می ٹائم، اور میں نے اس کو اس طریقے سے ضائع کرنا ہے اور اس طریقے سے ضائع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم ہے نا، اس کو ہم فنصب، اللہ کی طرف دوڑ لگانے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، چاہے نفل پڑھ لیں، ہم قرآن سیکھ لیں، ہم کوئی تفسیر، کوئی آڈیو لیکچر، کچھ بھی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا تھا، ٹائم نہیں ملا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی روٹین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں ہم وہ کریں، کہ جب وہ ہمارے پاس فری ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہماری زندگیوں کا وہ حصہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہے، ہم اللہ کے لیے، اپنے لیے کوئی اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم غنیمت جانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اسی پر ہم اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں اس حدیث پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الرٹ کیا ہے، اور ہمیں نا ایک بہت زبردست ریمائنڈر دیا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ 5 ہو جائیں۔ اس میں سے کیا ہے کہ ایک جو فارغ وقت ہے نا آپ کے پاس، اس سے پہلے کہ مصروفیت بڑھ جائے، تو اس سے پہلے کہ زندگی کی مطلب فرض کام اتنے بڑھ جائیں، گھر کا پریشر اور چیزیں اتنی بڑھ جائیں کہ انسان کے پاس وقت نہیں بچے، اپنا جو فارغ وقت ہے نا اس کو غنیمت جانو، اس کو کسی اچھی چیز میں یوز کر لو، اس کو اللہ کے کاموں میں، جو ہم چاہتی ہے نا کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، تو یہ اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے اسی کے بارے میں تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تو وقت دیا تھا، میں نے چانس بھی دیا،
تو کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنی کوشش کی تھی، دین کتنا سیکھا تھا، کتنا لوگوں کو سکھایا تھا، اپنے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا تھا، چیزوں کو کہاں تک لے کر گئے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں کر کے آئے ہو، لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں بن کر آئے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں جب تک ہم سب سے بڑی جو ہمارے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ مشکل چیز ہے نا، جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ جہالت ہے، وہ علم کا نہ ہونا، علم کا نہ سیکھنا۔ سیکھتے رہیں، ہر زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے نا، کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں، دماغ جو ہے چلتا رہتا ہے، انسان بزی رہتا ہے، بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جو فارغ وقت ہے، آج ہمارے پاس اگر 10 منٹ فارغ نکلتے نا، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھی نہ نکلے، تو ان 10 منٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غنیمت جانیں۔ یعنی غنیمت کیا ہوتا ہے، ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جو مال غنیمت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد وغیرہ میں ہوتے تھے، تو وہاں پر کیا تھا، جنگ وغیرہ ختم ہوتی تھی، دشمن بھاگ جاتا تھا، جو دشمن کا سارا سامان اور اس طرح ہوتا تھا، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ نا وہ مال غنیمت ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں اللہ رسول کا جو حق ہوتا ہے اس طرح سب کو نا دینا ہوتا تھا، اور وہ سب کو بڑا پسند ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے وہ شہید ہو گئے، تو اس لوگوں نے کہا کہ کتنا یہ مطلب نا جیسے لکی ہے، اور مطلب یہ نہیں کہا لکی ہے، مطلب یہ کہا کہ یہ جنت کے باغوں میں اور اس طرح ہوگا، اور کیونکہ یہ شہید ہو گیا جنگ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اس نے ایک نا چادر یا ایک چھوٹی سی کوئی چیز، رسی یا چادر، سوری میں بھول رہی ہوں، لیکن بڑی چھوٹی سی نا چیز مال غنیمت سے لے لی تھی، اور مطلب ابھی لوگوں کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، اپنی مرضی سے لے لی، تو اب اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب اور وہ جہنم کی آگ میں ان کو بتایا گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اتنی چھوٹی سی چیز کی بیس پر تو غنیمت کیا ہوتی ہے، جو چیز بڑی انسان کو نا دل کرتا ہے بھاگ کے انسان لے لے، اس کو کیچ کر لے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مطلب یہ جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے جب انسان خود کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اچھا کام بھی برا کام بھی کر سکتا ہے، بڑھاپے میں تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا نا، تو کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں تب تک اس وقت ان کو اللہ اللہ کرنی، نماز قرآن کرنا نصیب ہوتا ہے، لیکن کچھ کو یہ بھی نہیں نصیب ہوتا ہے نا۔ تو جوانی کا وقت جو ہے، اسی میں جو ہم نے نیکیاں کرنی ہے، اللہ کے لیے دوڑ لگانی ہے، اسی میں ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم نے دین سیکھنا ہے، یہی ہمارا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اور ایک اور چیز جو اب بہت شدید انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے، ام، صحت ہے نا، چل پھر سکتے ہیں، سجدے زمین پر کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، اچھے سے لمبے لمبے قیام کر سکتے ہیں، تراویح میں جب کھڑے ہوتے ہیں بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کندھے اور ٹانگیں اور اس طرح تھک جاتی ہیں، اور کچھ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ اتنی نماز ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہم غنیمت جانیں، اپنی صحت کو اچھی چیزوں میں لگا لیں، اس کا خیال رکھیں، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی زمین پر سجدہ کرنے والا رکھیں، ہمیشہ ہی ایسا رکھے، لیکن جب تک ہم یہ کام اللہ کے لیے دوڑیں لگا سکتے ہیں نا، ہر زندگی کے حصے میں انسان سیم نہیں رہتا۔ ابھی اگر ہم اللہ کو اپنا 100% دیں گے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے تک ایسا چلے، آہستہ آہستہ چیزیں انسان سے چھوٹ، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ، ایک صحابی کا آتا ہے قرآن پڑھتے تھے اور اس طرح، لیکن عمر کے ایک حصے میں اس چیز سے عاجز ہو گئے تھے کہ وہ نہ، ان کے لیے وہ چیز مشکل ہو گئی تھی، بڑھاپا تھا، بڑھاپا خود ہی ایک بیماری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری چیز ہمیں بتائی ہے، چوتھی چیز ایکچولی، کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں، دولت ہو، محتاجی سے پہلے اس کو غنیمت جانو، مطلب کہ جب اچھا وقت ہے، رزق ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس میں اسراف نہیں کرنا، اس کو اچھی چیزوں میں یوز کرو، اس کو اپنے سیکھنے سکھانے میں یوز کرو، اللہ کے راستے میں استعمال کرو، فی سبیل اللہ لوگوں کی ہیلپ کرو، اس کے اپنا فیوچر سکیور کر سکتے ہو وہ جو بھی کر سکتے ہو، اچھے اچھے کام وہ کرو، اس کو سینما میں جا کر، اس کو بازاروں میں لٹا کر، اس کو گناہ کے کاموں میں لگا کر، اس طرح کی چیزوں میں نہ ضائع کرو، غنیمت جانو۔ اور اپنے جو ہم نے پڑھ لیا فارغ وقت کو بہت زیادہ مصروفیت سے پہلے، اور جو سب چیزوں سے بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت جو ہے نا ہمارا سارے دھوکے اتار دے گی۔ موت جو ہے نا انسان کی جو عین الیقین ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں یقین کرنا، انسان کی وہ آنکھ کھول دے گی کہ انسان حقیقت میں سب دیکھ لے گا کہ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ تھا، میں نے کتنا خود کو اور کتنا اللہ کو اور کتنا لوگوں کو دھوکا دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم- السلام علیکم. آپ میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ جی جی مخصوص وعلیکم ایام السلام. میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں؟ جی